السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنوش شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ چینج کر کے سادہ سلون کے ڈریس میں ملبوس کمرے میں واپس آئی تو زہران پر نظر گئی جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر زہران اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا۔ زامیش غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم تو کسی سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے بھی نہیں، مگر میں نے ثابت کر دیا مس زامیش آپ مجھ سے ڈرتی ہیں۔ زہران اٹھ کر بیٹھتا اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زامیش صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بے شرم انسان نہ ہو تو یہ بہت ہی گھٹیا مذاق تھا، سمجھے آپ؟ زامیش کاؤچ کی طرف بڑھتی نظریں اسی پر مرکوز کیے خفگی سے کہنے لگی۔ رونا نہیں ہے، زہران چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اسے تنگ کرتا کہنے لگا۔ آپ نے جو حرکت کی ہے نا، میں داجی کو بتاؤں گی، زامیش اسے دھمکاتے ہوئے منہ بنا کر کہنے لگی۔ زہران کا ایک بار پھر قہقہا چھوٹ گیا۔ نہ جانے آج وہ کتنے عرصے بعد اس طرح ہنس رہا تھا۔ تم داجی کو بتاؤ گی؟ کیا بتاؤ گی؟ ہاں؟ زہران اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اس سے پوچھنا ضروری سمجھنے لگا، جس پر زامیش آنکھیں چھوٹی کرتی روتی شکل بناتی اسے دیکھنے لگی۔ میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں ڈرتی ہوں، آپ نے بہت ہی فضول ترین حرکت کی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، جو کہ آپ میں ذرا بھی نہیں ہے۔ زامیش اسے گھورتے ہوئے ناک پھلا کر ناک پر غصہ سجائے کہنے لگی۔ میں بے شرم ہوں، اور یہ تو ابھی سٹارٹ ہے سویٹ ہارٹ۔ زہران اسے پھر سے زج کرنے کے لیے آنکھ دبا کر کہنے لگا۔ مجھے سویٹ ہارٹ مت بولے، میں آپ کی سویٹ ہارٹ نہیں ہوں۔ زامیش نظروں کا تعاقب دوسری سمت کرتے ہوئے اسے خفگی سے کہنے لگی۔ تو پھر کیا ہو؟ زہران اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کے بدلے میں سوال کر گیا۔ کچھ نہیں ہوں، زامیش اسے جواب دیتے ساتھ صوفے پر لیٹنے لگ گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا اور نفی میں سر ہلا گیا۔ کاش اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم آ جائے اور یہ مجھے بیڈ پر لیٹنے کا بول دیں۔ زامیش بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کیے خود سے دل میں کہنے لگی۔ سنو، زہران کے پکارنے پر زامیش نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ لائٹ آف کر دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ زہران اسے حکم دیتے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل کیا وہ اس انسان کو کوئی چیز دے مارے۔ خود کر لیں، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، زامیش اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ غصے سے کروٹ بدل گئی۔ یہ بے رحم انسان ہے، ان کے دل میں رحم نہیں آ سکتا، سو جاؤ۔ زامیش خود سے اس کے متعلق برا بھلا بولتی آنکھیں بند کر گئی اور زہران بس اس کی پشت گھورتا رہ گیا۔ بدتمیز لڑکی۔ زہران اسے ایک لقب سے نوازتا لائٹ آف کرنے لگ گیا اور لیٹ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زہران بھائی اور زامیش بچوں کیا کر رہے ہوں گے؟ یشرا اور اذہان لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اذہان پرسوچ سے انداز میں کہنے لگا۔ استغفر اللہ، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یشرا غصے سے اسے گھورتے ہوئے شرمندہ سی بولی۔ بے وقوف، میرا مطلب لڑ ہی رہی ہوں گی۔ توبہ، اذہان اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ یشرا کو اپنی سوچ میں شرمندگی سی ہوئی، وہ دونوں اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یشرا خود کو نارمل کرتی مسکرا کر کہنے لگی، جس پر وہ مسکرانے لگ گیا۔ اٹھو۔ اذہان کی سرد آواز پر اذہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اذہان پریشانی سے کھڑا ہوتا اس سے پوچھنے لگا، جب اذہان نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھام لیا۔ یہاں بیٹھنے کا حق میرا ہے، تم روم میں جا کر سو جاؤ، جب تمہاری بیوی یا منگیتر آئے اس کے ساتھ ایسے بیٹھ کر باتیں کرنا۔ اذہان ٹھنڈے لہجے میں اسے گھور کر کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں آپ 3 منٹ بڑے ہونے کا۔ اذہان اسے معصومیت سے دیکھ کر کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا اور اذہان یشرا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ یشرا اٹھ کر جانے لگی۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ اذہان اس کی کلائی تھام کر اسے واپس بٹھا کر سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ مجھے آپ سے کیا مسئلہ ہوگا؟ آج کے فنکشن میں ایک دفعہ بھی مجھے دیکھا تھا؟ یشرا اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی ظاہر کرتی منہ بنا کر بولی۔ یار تائی ساتھ تھی، اب تائی کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں گھور گھور کر دیکھنا اچھا تو نہیں لگتا؟ اور تم تو اتنی حسین لگ رہی تھی، تم پر نظر ڈالتا تو ہٹانا بھول جاتا۔ اذہان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے رومانوی لہجے میں کہتے ساتھ اسے آنکھیں چھوٹی کرنے پر مجبور کر گیا۔ بس آپ کو یہی آتا ہے کرنا، چھوڑیں مجھے۔ یشرا ناراضگی سے برقرار رکھتے ہوئے کلائی چھڑوانے کی صحیح کرتی کہنے لگی۔ ایک کام کروں گا، کل ولیمے پر تم جہاں ہوں گی وہاں کرسی رکھ کر بیٹھ جاؤں گا، ہیپی؟ اذہان اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر مزاحیہ انداز میں کہتا ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ یشرا اس کے اس قدر قریب آنے پر گھبراتے ہوئے پلکیں جھپکائے اسے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما ہاتھ۔ اذہان اس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ مجھے معلوم ہے، مگر ابھی چھوڑ دیں، ابا بھی آ گئے تو آپ نے نظر بھی نہیں آنا۔ یشرا مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اذہان اسے ناراضگی سے دیکھنے لگا۔ ڈرتا نہیں ہوں، میں عزت کرتا ہوں۔ اذہان اس کی کلائی چھوڑتا اسے بتانا ضروری سمجھنے لگا۔ جی مجھے معلوم ہے، یشرا اسے کہتے ساتھ اس کی چائے کا کپ اٹھاتے اندر کی طرف بڑھ گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح دروازے پر دستک ہونے پر زہران کی آنکھ کھلی اور اس نے دروازے کی طرف نظر ڈالی۔ کون؟ زہران نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سے پوچھنے لگا۔ زہران بیٹا میں ہوں۔
سکیہ محترمہ کی آواز پر زہران نیند سے ہوشیار ہوا اور اس کی نظر پرسکون سوتی زامیش پر گئی۔ زہران کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ زامیش! زہران اس کے پاس آتے ہوئے اسے دھیمی آواز میں پکارنے لگا، مگر وہ اسی پوزیشن میں سوتی رہی۔ زامیش! زہران نے ایک بار پھر اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ ویسے ہی سوتی رہی۔ زہران نے اسے اب کی بار اسے جھنجھوڑا تو زامیش نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے زہران؟ سکون سے سونے تو دیں۔ وہ نیند میں منہ بسور کر بڑبڑاتے ہوئے بولتی دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ اٹھو، موم ہے باہر، زہران اسے زور سے جھنجھوڑ کر بتانے لگا۔ زامیش اب تھوڑی ہوش میں آئی۔ تو تائی کو سونا نہیں پسند؟ زامیش اس کی بات پر معصومیت سے نیند میں پوچھنے لگی۔ تم بیڈ پر نہیں سوئی ہوئی، موم کیا سوچیں گی؟ جا کر بیڈ پر سو۔ زہران ایشان سے اپنا غصہ کنٹرول کرتا اس کے قریب ہو کر تھوڑی اونچی آواز میں کہنے لگا، تو انہیں بھی پتہ چلے ان کا بیٹا کتنا بے رحم ہے۔ زامیش اٹھ کر بیٹھتی منہ بسور کر خفکی سے بولی۔ زہران کا دل کیا اپنا سر پیٹنے کا۔ سکیہ محترمہ نے پھر سے دستک دی اور زہران کو پکارنے لگی۔ اٹھو اور بیڈ پر جاؤ، زہران اسے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں جاؤں گی، پیار سے کہیں۔ زامیش اسے تنگ کرنے کے لیے رات والا بدلہ لینے لگی۔ زہران اسے دیکھتا رہ گیا۔ زامیش تم بیڈ پر چلی جاؤ۔ زہران کے پیار سے کہنے پر زامیش مجبوراً اس کی بات مانتی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ زہران نفی میں سر ہلاتا اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اتنی دیر کیوں لگاتی دروازہ کھولنے میں زہران؟ سکیہ محترمہ کمرے میں آتی مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ زامیش بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ وہ موم باتھ روم میں تھا، زامیش سو رہی تھی۔ زہران کو کچھ سمجھ نہیں آیا، بس یہی بول سکا جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ السلام علیکم تائی۔ وعلیکم۔ زامیش مسکراتے ہوئے سکیہ محترمہ سے کہنے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا زامیش بیٹا، ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے شادی کے اگلے دن نئی دلہن گہرے رنگ کا ڈریس پہنتی ہے۔ یہ گرین کلر کی ساڑی ہے کہ آپ پہن کر ناشتے پہ آنا نیچے۔ سکیہ محترمہ صوفے پر ساڑی رکھتے ہوئے اسے نرمی سے بولی۔ جی ٹھیک ہے۔ زامیش اس بات میں سر ہلا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو اب دونوں تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ دیکھ لوں ذرا۔ سکیہ محترمہ کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی اور ان کے جاتے ہی زہران اور زامیش دونوں نے سکا سانس بھرا۔ میں ریڈی ہو جاؤں ذرا؟ زہران ان کے جاتے ہی دروازہ بند کرتے ہی بولا۔ زامیش بیڈ سے اتر کر باتھ روم کا رخ کرنے لگی۔ او ہیلو، کہاں؟ زہران اسے باتھ روم کی جانب بڑھتا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامیش پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ شاور لینی۔ زامیش نارمل انداز میں اسے جواب دیتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ پہلے میں جاؤں گا، میں دیر نہیں لگاؤں گا، تم 3-4 گھنٹے لگاؤ گی۔ زہران اسے پیچھے کرتے ہوئے خود باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ میں پہلے جا رہی تھی نا، تو آپ کو مینرز نہیں سکھائے کسی نے؟ زامیش اسے روکتے ہوئے اس کا بازو تھامے گھور کر اسے کہنے لگی۔ تمہیں ہر بات پر بحث کیوں کرنی ہوتی ہے؟ زہران سینے پر بازو باندھے اسے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ زامیش کا منہ کھل گیا۔ میں بحث کر رہی ہوں؟ آپ بحث کر رہے ہیں؟ آپ کو میری ہر بات سے پرابلم ہوتی ہے، اس لیے میں ہی جاؤں گی اندر پہلے۔ زامیش اسے دیکھتی ہوئی اونچی آواز میں بولتی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی اور وہ بس اسے درمیانے قد کی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ، تاجی نے کیا مصیبت ڈال دی میرے پلے۔ زہران غصے سے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ 20 منٹ بعد وہ نہا کر باہر نکلی تو زہران پر نظر گئی، جو بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اسے آتا دیکھ کر نظر انداز کرتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ایٹیٹیوڈ مجھے دکھا کر گئے ہیں، ابھی انہوں نے میرا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا۔ زامیش اسے جاتا دیکھتے ہوئے منہ بسور کر خود سے کہتی اپنے بال سکھانے لگی۔ زہران جب شاور لے کر باہر آیا تو نظر سامنے کھڑی زامیش پر گئی۔ وہ کامدار گرین رنگ کی ساڑی میں جس کے ارد گرد گولڈن رنگ کی لیس لگی ہوئی تھی، سیاہ بالوں کو کھول کر پشت پر پھیلائے لائٹ سے میک اپ میں ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ آپ تیار ہو جائیں، داجی نے ایک بار زامیش اسے باہر آتا دیکھ کر کہنے لگی، مگر نظر جیسے ہی اس پر گئی چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ استغفر اللہ، کوئی شرم ہے آپ میں؟ زامیش سرخ کال لیے غصے بھرے لہجے میں اسے کہنے لگی۔ زہران ہوش میں آیا اور نظر اپنے آپ پر ڈالی۔ وہ میں شرٹ لینا بھول گیا تھا۔ زہران تھوڑا کنفیوز سا ہوتا کہتے ساتھ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، مگر نظریں بار بار اس کے حسین سراپے پر جا رہی تھی۔ زہران شرٹ پہننے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے آیا جہاں وہ موجود تھی۔ خود کو دیکھ لیا ہو تو چلیں؟ زہران اسے خود کو مسلسل شیشے میں دیکھتا پا کر سینے پر بازو باندھے پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ 1 منٹ رکو۔ زہران اسے نیچے کی جانب بڑھتا دیکھتا وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ نیچے سب تم سے سوال کریں گے، منہ دکھائے گا، اس لیے یہاں آ کر کھڑی ہوں، زہران اسے سنجیدہ لہجے میں کہتے ساتھ ڈرا سے ایک باکس نکالنے لگا۔ زامیش پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ ادھر آؤ۔ زہران اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اپنے آگے کرتا بولا۔ وہ خاموش رہی۔ زہران نے اس کے پشت پر موجود بالوں کو آگے کرنا چاہا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ زامیش ہڑبڑا کر فوراً سے اسے ٹوک کر تیزی سے بولی۔ زہران اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہارے بالوں کو، زہران نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتے ساتھ اس کی گردن میں سونے کی چین ڈال گیا اور اس کا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ زامیش کی نظریں بھی اس پر گئیں، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔
اس کی گردن میں سونے کی چین ڈال گیا اور اس کا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ زامیش کی نظریں بھی اس پر گئیں، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ زامیش پلکیں جھکا گئی۔ زہران چین کی ہک بند کرتا بال واپس پیچھے کرنے لگا، انگلیوں کا لمس بیک پر محسوس کرتی اس کی سانس رک گئی۔ زہران نے اس کا رخ اپنی طرف کی کر کیا۔ کوئی پوچھے تو بتانا یہ دی تھی، منہ دکھائی۔ زہران اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ خاموش رہی اور دونوں نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان دونوں کو ناشتے پر آتا دیکھ کر سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ زامیش ابرار خانزادہ اور پھر فریدہ بیگم سے ملی۔ زہران بھی ان دونوں سے ملا۔ ماشاءاللہ بچی بہت پیاری لگ رہی ہے، فریدہ بیگم اس کی نظر اتارتے ہوئے پیار سے بولی۔ وہ مسکرا دی۔ واقعی زامیش بھابھی پر یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے ہانم۔ یشرا بھی دل سے اس کی تعریف کرتے بولی، جس پر زامیش نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چلو ناشتہ شروع کرو، سب تم دونوں کی پسند کا ہے۔ ابرار خانزادہ لبوں پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سجائے ان دونوں سے کہنے لگے۔ وہ دونوں سر کو خم دیتے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ارے زامیش، مجھے یہ تو بتاؤ، زہران نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ سکیہ محترمہ کو جیسے یاد آیا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ چین دی ہے تائی۔ زامیش اپنے گلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے بتانے لگی۔ ارے بہت پیاری، اللہ نصیب کرے۔ سکیہ محترمہ اسے مسکراتے ہوئے خوشی سے بولی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا چلو ناشتہ ہو گیا تم دونوں کا، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر ولیمہ بھی ہے، آج اس کی تیاریوں میں لگ جاؤ گے۔ فریدہ بیگم کے کہنے پر وہ دونوں خاموشی سے واپس اپنے کمرے کا رخ کر گئے۔ اف، اب مزید مجھ سے یہ ساڑی نہیں پہنی جائے گی، زامیش کمرے میں آتے ہی اکتائے ہوئے انداز میں کہتی باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اچھی تو لگ رہی ہے، زہران اسے جاتا دیکھ کر دھیمے لہجے میں بڑبڑایا، مگر زامیش سن چکی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ زامیش نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ساڑی کی تعریف کر رہا تھا۔ زہران نے فوراً سے بات بدلی۔ زامیش نفی میں سر ہلا گئی۔ اور جو مجھے گرمی لگ رہی ہے، زامیش نے پلٹ کر آنکھیں بڑی کی اسے دیکھتے کہنے لگا۔ میں اے سی آن کر دیتا ہوں، موم نے بہت دل سے دی ہے، کچھ دیر تو پہنے رکھو۔ زہران نہ جانے کیوں مگر اسے چینج نہیں کرنے دے رہا تھا، شاید وہ اسے ساڑی میں پیاری لگ رہی تھی۔ تو پہن لی نا میں مزید نہیں پہن سکتی، مجھے ایسے کپڑوں کی عادت نہیں ہے۔ زامیش اسے نارمل انداز میں جواب دیتی وارڈروب سے کوئی سادہ ڈریس نکالنے لگ گئی۔ ابھی فنکشن پر اتنا ہیوی ڈریس پہننا ہوگا۔ زامیش ڈریس نکالنے کے بعد اسے دیکھے بغیر کہتے ساتھ وارڈروب بند کر دی، باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اف زہران، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ زہران اپنی حالت سے الجھ کر کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کرنا ٹھیک رہے گا صاحب؟ ملازم گھبراتے ہوئے سامنے بیٹھے اس 30 سال کے نوجوان کو دیکھتا گھبرا کر پوچھنے لگا۔ بالکل ٹھیک رہے گا، اس خانزادہ خاندان کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ آج رات 1-2 بجے کے قریب ہی یہ کام ہونا چاہیے، چودھری ذوالفقار زہرخند لہجے میں کہتے ساتھ فلک شگاف کہا لگا گیا۔ جی جیسا آپ ٹھیک سمجھے چودھری صاحب۔ ملازم اس کے حکم پر سر جھکا کر احترام سے بولتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے جو کیا میرے ساتھ زہران، تمہیں تو ایسی موت دوں گا تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ چودھری ذوالفقار آنکھوں میں سرخی سجائے خود سے عہد کرنے والے انداز میں کہتے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی موت کا منظر لہرایا۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ اب تمہاری بربادی شروع۔ وہ لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سجائے خود سے کہتے ساتھ سگریٹ نکال کر لبوں سے لگا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زہران، میری بات دھیان سے سنو۔ ابرار خانزادہ اور احسن خانزادہ اس وقت زہران کے پاس موجود اسے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ زہران نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ چودھری ذوالفقار سے کسی قسم کی کوئی منہ ماری نہ کر لینا، اس کے اندر پہلے ہی بہت نفرت جاگی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم دور رہو اس سے۔ احسن خانزادہ اسے آگاہ کرتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگے۔ میں نہیں ڈرتا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے باپ کو اس کے کیے کی سزا ملی تھی۔ زہران لاپرواہی سے کندھے اچکا کر سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ احسن خانزادہ اسے تھوڑے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ داجی اور ابا، آج سے پہلے بھی میں اس خاندان پر کوئی مصیبت نہیں لایا اور آگے بھی نہیں لاؤں گا۔ مجھے میرا خاندان مجھ سے بڑھ کر ہے، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا۔ زہران کھڑا ہوتا اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں لفظوں پر زور دیے انہیں بولتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لڑکا بہت جذباتی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ احسن خانزادہ اس کی بات پر مزید پریشان ہوتے ہوئے بولے۔ نہیں، مجھے یقین ہے زہران پر۔ ابرار خانزادہ بے فکر سے ہوتے احسن خانزادہ سے کہنے لگے، جو وہ جواباً خاموش ہو گئے۔ جیسا پھر آپ کو ٹھیک لگے گا۔ احسن خانزادہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بس یہی بول سکے، جس پر وہ سر کو خم دے گئے۔ تم ولیمے کی تیاریاں دیکھو۔ ابرار خانزادہ روبتار لہجے میں احسن سے کہنے لگے، بس بات میں سر ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بیوٹیشن آ چکی تھی اور زامیش کو تیار کرنا شروع کر ہو چکی تھی، مگر زہران حویلی میں موجود نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ زامیش بھی پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر وہ تیار ہونے میں مصروف ہو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔